اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والمرفقان والکعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا للزفر رحمہ اللہ. صبر. یہ سرخ ہے نا، یہ قدوری ہے نا، قدوری اپنے کو رکھو نا، تم پتہ لگ جائے گا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، مسئلہ کیونکہ وضو کے فرائض بیان ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرفقان یہ دو ہڈیاں اور کعبان پاؤں کے آخر میں جو دو ہڈیاں اٹھی ہوئی ہیں جنہوں گٹے کہتے ہیں پنجابی چ، یہ کعبان داخل ہیں غسل میں ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک غسل کے فرض میں یہ داخل ہیں. غسل کے جس نے یہ کونیاں نہیں دھوئیں، ٹخنے نہیں دھوئے، اس سے نیچے پیر دھوئے، ہمارے نزدیک اس کا فرض پورا نہیں ہوا. جی ایشا بس ہے. خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے. مانا کرو اور مرفقان اور کعبان داخل ہیں غسل میں ہمارے نزدیک. خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے. جی اور مرفقان اور کعبان داخل ہیں غسل میں ہمارے نزدیک. خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المرفق بکسر الاول علی وزن منبر، یہ عدد اور ذراع، جی یہ ہے ذراع، یہ ہے عدد. ان کے جو ملنے کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں کیا؟ وہ ہے مرفق. جی آگے وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الْغَایَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَیَّ كَاللَّیْلِ فِی بَابِ الصَّوْمِ. امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل کہ یہ داخل نہیں ہے. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک غایت، چونکہ یہاں الہ ہے، الہ کا مدخول غایت ہوتا ہے، ما قبل مغیّہ ہوتا ہے، تو بے شک غایت نہیں داخل ہوتی مغیّہ کے تحت، یعنی حکم میں، مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتی. اب اس پر وہ مثال پیش کرتے ہیں، مقیس لے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، یہاں بھی غایت ہے لیل صوم کی، تو یہاں بالاتفاق جیسا کہ لیل نہیں داخل باب صوم میں، اسی طرح میں الی المرافق الی الکعبین یہ بھی غایت ہے، لہذا یہ دونوں میں داخل نہیں ہے. آگے سمجھے. اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک غایت، یعنی یہ جو غایت مذکور ہے قرآن مجید میں، نہیں داخل مغیّہ کے تحت، یعنی مغیّہ کے حکم کے تحت مراد یہ جیسا کہ لیل باب الصوم میں. جی اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک غایت نہیں داخل مغیّہ کے حکم کے تحت جیسا کہ لیل باب صوم میں. وَهُوَ يَقُولُ هَذَا الَّذِي، یہ وہ جو ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے، مصنف صاحب ہدایہ
ظفر امام ظفر رحمہ اللہ کے لیے وہ مخالف ہے اس کے جو ذکر کیا گیا امام ظفر کے لیے اصول کے نسخوں میں. اصول سے مراد مبسوط اصل، کیونکہ وہ جو مذکور ہے نا ان کے لیے وہ یہ ہے کہ ان فیہا تعارض الاشباہ، کہ غایت میں جو مثالیں ملتی ہیں نا الہ کا مدخول ان میں تعارض ہے، کسی جگہ داخل ہے کسی جگہ نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ بعض غایات وہ ہوتی ہیں جو داخل ہوتی ہیں، یہ تعارض ہے. جب ہم کلام عرب کو دیکھتے ہیں تو بعض جگہوں میں مثالیں ہیں کہ بالاتفاق غایت مغیّہ کے حکم میں، بعض جگہ نہیں ہے. مثلا داخل ہے جب کوئی عربی یوں کہے قرأت القرآن من اولہ الی آخرہ، تو یہاں بالاتفاق والناس تک مراد ہے جی، تو یہاں غایت مغیّہ کے حکم میں. اور بعض وہ غایات ہیں جو مغیّہ کے حکم میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ثم اتموا الصیام، رات داخل نہیں ہے. آگے سمجھ ایشا بس. اور یہ غایت جو وضو کے باب میں ہے جی کہ وَأَرْجُلَكُمْ پیچھے کی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ غایت میری مراد مرافق، یہ مشابہ ہے ہر ایک ان دونوں سے جی، یہ دونوں کے مشابہ ہیں، بھی داخل ہو بھی سکتی ہے اور تو لہٰذا شک کے ساتھ داخل نہیں ہوگی. یہ ہے امام ظفر رحمہ اللہ کی بات. اور پھر مصنف رحمہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ خلاف ظفر، کہ وہ کہتے ہیں کہ غایت مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہے. اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ مصنف کی کلام کی تعویل یہ ہے کہ یہ غایت یعنی مرافق نہیں داخل اشباہ کے تعارض کی وجہ سے، کہ اشباہ میں تعارض ہے کہ بعض جگہ داخل ہے بعض جگہ داخل نہیں ہے، تعارض کی وجہ سے. جیسا کہ نہیں داخل اتم الصیام الی اللیل میں جی، تو اس وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی جو ہے نا امام ظفر رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں. چونکہ آپ کہتے شک ہے تو شک سے یہ فرض میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے صاحب دہہ نے یہ کہہ دیا کہ عندنا خلاف لظفر، اور وہ کہتے ہیں کہ غایت مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہے کاللیل جی. وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو غایت ہے یہاں جی کیڑی الی المرافق، یہ غایت اپنے مابرا کے اسقاط کے لیے ہے. اپنے کتنی بار پڑھا ہے؟ یہ غایت ادھر سے نہیں شروع ہونی کہ یہاں تک، بلکہ مابرا کے اسقاط کے لیے ہے کہ یہاں تک ساکت ہے، آگے سارا دونا ہے. اسی طرح پنڈلی کی طرف سے نیچے غایت جانی ہے ٹخنوں کی طرف، تو ٹخنے داخل ہیں نہیں. آگے سمجھیں ایشا بس کیونکہ اگر یہاں غایت نہ ہوتی الی المرافق اور الی الکعبین نہ ہوتے تو گھیر لیتا وظیفہ کل کو، گھیر لیتا وظیفہ سے مراد یہ حکم، یہ کل کو گھیر لیتا. کتنی بار پڑھا ہے کہ ید یہاں سے لے کر بغل تک ہے، تو اگر الا نہ ہوتا صرف اتنا ہوتا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق نہ ہوتا تو یہ بغل تک بازو دھونا پڑتا. آگے سمجھ اے شاباش سے. اچھا جی،
اور ہماری دلیل اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ غایت یہ غایت اپنے مابرا کے اسقاط کے لیے ہے. اپنے ماورا کے ساتھ بین سور ہے کو لکھا وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْغَایَةُ تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَیّہ. تو جہاں بھی غایت اپنے ماورا کے اسقاط کے لیے ہو وہاں مغیّہ جنا غایت مغیّہ کے حکم میں داخل ہوتی ہے جی. کیونکہ اگر نہ ہوتی غایت تو البتہ گھیر لیتا وظیفہ الذی هو الوضوء ہا ہونا وہ وظیفہ یہاں وضو ہے کل کو جی. ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ غایت اپنے ماورا کے اسقاط کے لیے ہے کیونکہ اگر نہ ہوتی غایت تو البتہ گھیر لیتا وظیفہ کل کو لِاسْقَاطِ. اصل اس میں یہ ہے کہ غایت کبھی ذکر کی جاتی ہے حکم کو کھینچنا غایت تک جی حکم کو غایت تک کبھی اس لیے ہوتی ہے کہ قَدْ تُذْكَرُ لِمَدِّ الْحُكْمِ إِلَى الْغَایَةِ. اور کبھی ذکر کی جاتی ہے غایت لقصر الحکم عما وراء کہ حکم بند ہے غایت کے ماورا کو نکال کر. اب غایت داخل ہو گئی اور محض واضح ہوگا یہ نظر کرنے کے ساتھ صدر کلام کی طرف یعنی مغیّہ کو دیکھیں گے. کس کو؟ کہ اگر صدر کلام یعنی مغیّہ نہیں شامل غایت کو اور غایت کے ماورا کو جی اگر بند ہو لبک تاثر علی ذالک صدر اگر اختصار کیا جائے نا اسی صدر پر تو پھر وہ صدر کلام غایت اور ماورا کو شامل نہ ہو تو اب یعلم اب یہ بات معلوم ہوگی کہ غایت کا ذکر حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہے اور غایت تک کھینچنے کے لیے. اب غایت داخل نہیں ہوگی پس بنائی جائے گی اس کو کہتے ہیں غایت الاثبات. اب نہیں داخل ہوگی تحت الاثبات. اور جب ہو صدر کلام شامل غایت کو بھی اور غایت سے آگے بھی اگر اختصار کیا جائے صدر کلام پر غایت نہ ہوتی تو حکم آگے چلا جاتا. تو اس صورت میں معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ غایت کا ذکر حکم کو روکنے کے لیے ہے بند کرنے کے لیے ہے. اب بنایا جائے گا اس غایت کو یہ ہے ایک قانون وہ شے کہ ہم اس میں ہیں وہ اسی قبیلے سے وہ کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَيْدِيَكُمْ شامل ہے کل ید کو انگلیوں کے سرے سے لے کر بغل تک. تو پس ہوگا ذکر غایت کا یعنی مرفق کا مرفق کے ماورا کو نکالنے کے لیے. پس باقی رہ جائے گا غسل کا حکم باقیاً فی المرفق بصدر الکلام. اور بہرحال صوم جی پس وہ اول کے قبیلے سے ہے. کس سے ہے؟ اول کے قبیلے سے ہے کیونکہ یوم علیحدہ چیز ہے لہل علیحدہ چیز ہے. اس لیے کہ صوم شامل ہے امساک ساعتاً لغت کو تو وہ تو شرعی معنی ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھی تو لغتاً تو یک ساعت کو داخل ہے. حتیٰ کہ مثال دیتے ہیں حتیٰ کہ اگر قسم اٹھائی لا یصومو تو اس نے صبح صادق سے روزے کی نیت کر لی تو کچھ دیر گزر گئی ہانا سا شک بعد میں روزہ توڑ دے تو یہ کیا ہو جائے گا آنے سے ہو جائے گا. تو لہٰذا پس نہیں داخل ہوگا محل غایت
یعنی لیل صدر حکم کے تحت، اس لیے کہ یہ غایت مد حکم کے لیے ہے، اس قانون کی وجہ سے جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے۔ اذ لولاہا تحقیق ذکر کیا ہے صاحب کافی نے کتاب السرکہ میں بیان کرے دے کہ بے شک ید جو ہے نا وہ ذات مقاطع ثلاث ہے، اس میں 3 حصے ہیں، من الرسغ والمرفق والابط، اور کل اعتماد رکھے گا اس وقت کہ سارے داخل ہو جائیں، اگر یہ غایت نہ ہوتی تو جی اگے منع کر لی نا، کرنا ہے جی وفی باب الصوم لمد الحکم الیہا اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعت، بس یہ تقریر اس کی حاشیے پر آ گئی۔ اور باب صوم میں جو غایت ہے وہ حکم کو کھینچنے کے لیے ہے غایت تک، یعنی لیل تک، لیل حکم میں داخل نہیں ہے جی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب سحری دیر سے کریں گے اور افطار جلدی کریں گے۔ تو کیونکہ اسم یعنی صوم کون بولا جاتا ہے امساک ساعتن پر جی، اور باب صوم میں حکم کو کھینچنے کے لیے ہے غایت تک، کیونکہ اسم بولا جاتا ہے امساک ساعتن پر، اور باب صوم میں حکم کو کھینچنے کے لیے ہے غایت تک، کیونکہ اسم بولا جاتا ہے امساک ساعتن پر۔ اذ الاسم یشعر بانہ، اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر الی اللیل والا فرمان نہ ہوتا تو البتہ شامل ہوتا روزہ آیت میں مطلق امساک کو۔ اب اس یہ معنی بنا اگر الی اللیل نہ ہوتا تو کسی نے 5 منٹ روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو گیا جی، تو حالانکہ یہ مشکل ہے، مطلقاً تو نہیں، روزہ تو مغرب تک ہے، کیونکہ صوم جب ذکر کیا جائے تو پھرتا ہے کامل کی طرف، اور کامل وہ ہے جو معتبر ہے شرعن، تو جو شرعن معتبر ہے وہ لیل تک ہے، صوم نہیں ہے۔ وہ تو لغتاً تو معنی ٹھیک ہے، یعنی یہ جو فرمایا ہے نا کہ نام جو ہے وہ تو بولا جاتا ہے امساک ساعتن، وہ ٹھیک ہے لغتاً، لیکن جب آپ اسلام کے اندر جب صوم بولیں گے نا تو اس سے مراد کامل صوم ہے، تو وہ کب ہے؟ صبح صادق سے یہ صوم ہے جی۔ اگے جی قائب، اچھا جی الکعبین ہے نا، تو اس میں بھی پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہو، کوئی امام محمد رحمہ اللہ نے وہ جو درمیان والی ہڈی ہے وہ بیان کی تھی محرم کے لیے جی، تو سمجھنے والے نے سمجھا کہ شاید یہ وضو کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ مسئلہ اب ساری کتابوں میں چل رہا ہے جی۔ اور کعب، یہ کعب کی تعریف ہے، کعب ہڈی ہے جو اٹھی ہوئی ہے جی، یہ جہاں پاؤں اور پنڈلی کا جوڑ ہے یہ ہڈی ہے جی، اور یہی صحیح ہے، اور یہی اور اسی سے ہے قائب، اسی سے ہے قائب، یعنی عورت کی جو چھاتی ہے اس کو بھی قائب کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اٹھی ہوتی ہے جی، یہ مراد ہے قائب۔ اچھا، جہاں سے دودھ پیا ہم سب نے جی، ہو بس صحیح ہو اعتراض ہے اس سے کہ روایت کیا ہے اس کو ہشام نے عن محمد رحمہ اللہ کہ وہ شے جو رجل کے وسط میں ہے تسمہ باندھنے کی جگہ میں جی، کہ بکاب اس کو کہتے ہیں، کیونکہ مراد امام محمد رحمہ اللہ کی اس کعب سے وہ ہے
جو کاٹے گا محرم اس کے نیچے سے موزے سے جب کہ نہ پائے وہ نالین، تو یہ مراد ہے جی۔ چلو جی، اور کعب وہ ہڈی ہے جو اٹھنے والی ہے، یہی صحیح ہے، اسی سے ہے کعب۔ اور کعب وہ ہڈی ہے جو اٹھنے والی ہے، یہی صحیح ہے، اور اسی سے ہے کعب۔ اچھا جی، کالا یعنی فرمایا صاحب قدوری نے، فرمایا امام قدوری نے جی، امام قدوری نے فرمایا رحمہ اللہ، اور مفروض وہ شے جو فرض کی گئی ہے سر کے مسے میں، اندازہ ہے ناسیہ کا، اور وہ اندازہ سر کا چوتھا حصہ ہے، وہ اندازہ چوتھا حصہ ہے جی، بات سمجھی ہوں۔ وَمِنْهَا 11 نمبر، انہو یذکر یا یذکر غالباً لفظ قال، جب کہ ہوگا مسئلہ مسئلۃ القدوری یا جامع صغیر، یا ہوگا مذکورہ فی البدایہ جی، تو فی البدایہ سے مراد ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ صاحب ہدایہ نے اپنی طرف سے کسی اور کتاب سے کوئی متن لیا ہے تو یہ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی یہ کالا آ رہے ہیں نا، یہ کالا قدوری ہے، کالا جامع صغیر ہے، اور یا وہ مذکور ہوگا کس میں، بدایہ میں، سمجھی بات جی۔ بسم اللہ۔ کالا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، فرمایا مصنف صاحب ہدایہ بھی ہیں، مصنف صاحب قدوری بھی ہے، مصنف امام محمد بھی ہیں، مسئلہ حل ہو گیا، کیا کہے، فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے جی۔ کالا اور وہ شے جو پچھو تین آکھے ویسے بھی سارا ہدایت شریف تین خاص کر کے کسی پچھو پھیرا دے لگ، پہلو کتاب کیڑی بنی، پھر کیڑی بنی، پھر شرح کی بنی، ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ شے جو مفروض ہے سر کے مسے میں، اندازہ ہے ناسیہ کا، اور وہ اندازہ سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ چلو جی، فرمایا اور وہ شے جو مفروض ہے سر کے مسے میں، وہ ہے نا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو یہ بیان کرنا ہے نبی سر کا مسح کتنا فرض ہے، سارا سنت تو ثابت ہے، فرض کتنا ہے، تو ہمارے نزدیک سر کے مسے میں اندازہ ناسیہ کا، اور وہ اندازہ سر کا ربع ہے۔ تو قدرتاً یہ چار حصے، ایک آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ برابر ہیں تقریباً جی۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور فرض سر کے مسے میں اندازہ ہے ناسیہ کا، اور وہ سر کا چوتھا حصہ، سر کا چوتھا حصہ۔ والمفروض ایل مقدر علی جہت الفرضیت مقدار الناسیہ ہے، اور وہ جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، چونکہ کہا نا چوتھا حصہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ کہ جائز ہے من ای جانب کانا، من یہ اگر یہاں سے کسی نے مسا کا چوتھا کر دیا، ادھر سے کر دیا، پیچھے سے کر دیا، سامنے سے کر دیا، تو یہ ٹھیک ہے جی جی۔ تو کتنے سالوں سے جو پڑھتے آ رہے ہیں فقہ، وہ بھی دماغ میں رہنا، وہ بھی فقہ ہی پڑھی ہے جی۔ یہ نہیں بھی ہر اگلی کتاب پچھلی کتاب کے لیے ناسخ ہو جاتی ہے، پچھلی منسوخ ہو جاتی ہے، وہ ساری حاضر سروس ہے، علوی کبیر سے لے کر جی۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، مسح الراس فی مسح الراس، قل تو محاذ نہیں درپے ہوئے لحیہ کے مسح کے لیے، مصنف صاحب قدوری کہ لحیہ کا مسح بیان نہیں کیا، باوجود ہے کہ لحیہ کے ربع کا مسح بھی کیا ہے، مفروض ہے، تو وہ بیان نہیں کیا، تو یا تو جواب یا اس لیے کہ وہ اصل جو ہے نا وہ سر کا مسح ہے، اور لحیہ کا مسح ثابت ہے
بے الحاق ہا بھی، اس کے ساتھ لاحق کر کے وہ اس لیے ذکر نہیں کیا، تو پس اکتفا کیا اصل کے ذکر کے ساتھ فرع کے ذکر سے، یا اس لیے کہ اختیار کیا انہوں نے کہ یہ کہ نہیں فرض مسا کسی شے کا لحیہ سے، لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ بِالرَّأْيِ، کیونکہ بَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُم ہے تو مسا تو پھر سر کا ہوا جی، تو اگر داڑھی کا مسا بھی فرض ہو تو یہ نص پر زیادتی ہے جی، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا جی۔ تو باقی چونکہ داڑھی جو ہے وہ سامنے ہے تو اس کے اوپر سے تو پانی خام خواہ، اور اگر پتلی ہو تو پھر اندر پانی جانا فرض ہے جی، وہ تو واضح بات ہے جی۔ لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتودع ومسح على ناصيته وخفيه۔ دلیل لما باوجہ اس حدیث کے کہ روایت کیا ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے قوم کے سباطہ کے پاس، پس آپ نے ہماری نظر سے بول مبارک فرمایا اور وضو فرمایا اور مسح کیا اپنے سر کے اگلے حصے پر۔ ناسیہ سے مراد یہ پیشانی نہیں ہے، یہ تو دونے میں داخل ہے، یعنی سر کے اگلے حصے پر، اور مسح فرمایا اپنے خفین پر۔ جب موضوع پر خفوں مسح کا مسئلہ آئے گا تو پھر بھی یہی حدیث پیش کریں گے جی۔ بابجا اس کے جو روایت کیا ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے قوم کے سباطہ کے پاس، پس بول فرمایا اور وضو فرمایا اور مسح کیا اپنے ناسیہ پر اور اپنے خفین پر جی۔ وجہ اس کے جو روایت کی ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے قوم کے سباطہ پر، فبالا وضو فرمایا اور مسح کیا اپنی ناسیہ پر اور اپنے موزوں پر۔ سوال ہے اس کا جواب کہ حدیث بیان کر دیتے کہ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم جی، معاذ نے اختصار کیا حدیث کے لانے پر بقولہ ماسح علی ناصیتہ، ما کفایتہ للمدعا، مدعا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ماسح علی ناصیتہ کہ نہیں ہوتا، پوری کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث کا نقل کرنا ما یتلوہ من الحکایت، اس کے ساتھ کے پیچھے ہے اس کے، یعنی کس سے حکایت سے، یعنی پوری بات نقل کرنا یہ واجب کرتا ہے حدیث کی صحت کو کہ بھی پوری بات موجود ہے جی۔ اچھا جی، سباطہ قوم، السباطہ والکناسہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، فارسی میں روفتہ خانہ، ایک گند نہیں، چاڑو مار کے جڑا گھر ہے ہوندا مٹی ککھ، اے جتے سٹی دا اے مراد ہے جی جی، مجھاں دا گویا شویا والا ڈھیر نہیں مراد ہے۔ جیسے ابھی گھروں کی صفائی کر کے باہر پھینک دیں، یہ وہ گندگی تو نہیں ہے نا، وہ تو مثلا سبزی جو ہے نا، سبزی چیری ہے، پیاز ہے، یا کوئی اور جھاڑو دیا ہے، کوئی مٹی شٹی کک، یہ جہاں پھینکے جاتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں، یہ سباطہ ہے۔ ویسے اگر گندگی کا ڈھیر ہو تو وہ تو آخر محلے میں ہوگا تو پورا محلہ تو بدبو سے مر جائے گا، تو وہ گندگی کا ڈھیر نہیں مراد ہے یعنی سباطہ قوم ہے نا، صبح اچھا، یعنی جگہ وہ جگہ کہ ڈالتی تھی قوم اس میں کناسہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ، یہ مراد ہے۔ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، اور وہ یہ ہے نا کہ وہ تفصیل پڑھی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کمر مبارک میں کس جگہ تکلیف تھی تو بول مبارک کھڑے ہو کر کرنا تھا،
تفصیل پیچھے گزری ہے کہ وہ علاج بھی ہے. تو اب کھڑے ہو کر جب کرنا ہے تو اب سامنے کچھ چیز ہو پردے کے لیے، تو وہ ڈھیر تھا سامنے، تو سرکار ادھر کھڑے ہو گئے تو اس کا پرلی طرف سے پردہ ہو گیا جی، اس وجہ سے سرکار نے وہاں بول فرمایا جی. اب اگر سرکار کسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کام کرتے نا جی، تو قیامت تک کے لیے سب کے لیے مسئلہ بنتا کہ دوسروں کی دیواروں کے ساتھ پیشاب کرنے کی اجازت ہے. تو حالانکہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ دوسروں کے دیواروں کے ساتھ ایرے میں پیشاب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو وہ اسی سے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے ساری زمین کے مالک ہیں، ہر مکان کے مالک ہیں، لیکن آپ نے کسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں، اس کوڑے پر کھڑے ہو کر، ڈھیر پر. تو یہ مسئلہ وہاں سے اخذ کیا جی. اچھا جی، وَمَسَحَ عَلَىٰ نَاصِيَتِهِ، یہ حدیث تمام 2 متن ہیں، روایت کیا دونوں کو جناب مغیرہ نے علیحدہ علیحدہ. ایک ان کا وہ ہے کہ روایت کیا اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور مسح کیا اپنے سر کے اگلے حصے پر اور خفین پر. اور دوسرا روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے جناب مغیرہ سے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتا صباطۃ قوم فبال قائما، تو جمع کر دیا امام قدوری نے دونوں کے درمیان جی. اور وہم کیا شیخ علاء الدین نے، جب کہ بنایا انہوں نے اس کو مرکب من حدیث المغیرہ کہ انہ مسح علی الناصیۃ، اور حدیث حذیفہ کہ انہ اتا صباطۃ قوم، یوں کہا کہ یہ دوسرا حصہ جناب حذیفہ نے روایت کیا تو وہ ہے ان سے، لیکن یہ جناب مغیرہ سے دونوں روایتیں ایشا بس. اچھا جی، وہ نیچے دیکھیں نا حاشیہ کے لکھا ہوا ہے نا، ان الغایۃ جی ہے کہ وفی الکشاف الا، کیا لفظ ہے؟ ہاں اتقاف لکھا غلط ہو گیا نا جی. الا تفید و فائدہ دیتا ہے، غایت کے معنی صرف کاف فعل و کاف ہے تو ترا معنی الٹ ہو گیا. الا فائدہ دیتا ہے، غایت کے معنی کا مطلق بہرحال دخول غایت کا مغیّہ کے حکم میں، خروج غایت کا مغیّہ کے حکم سے. یہ ایک ایسا امر ہے جو گھومتا ہے دلیل کے ساتھ کہ ہر جگہ دلیل دیکھیں گے، پس وہ کہ اس میں دلیل ہے کس پر؟ علائی ہے نا، خروج پر. وہ قولہ تعالی ہے اتم الصیام الی اللیل، اور اگر داخل ہو لیل تو پھر وصال واجب ہو جائے گا، جو صوم وصال ہو جائے گا. تو صوم وصال سے تو منع کیا گیا، تب صوم وصال سے منع ہونا، سرکار کا منع کرنا، یہ دلیل ہے کہ لیل داخل نہیں ہے جی. اور وہ کہ اس میں دلیل ہے دخول پر، وہ داخل ہوگا، جیسے تیرا قول حافظت القرآن من اولہ الی آخرہ، اس لیے کہ یہ کلام چلائی گئی ہے سارے قرآن کے حفظ کے لیے. اور وقول تعالیٰ الی المرافق و الی الکعبین، نہیں دلیل اس میں امرین میں سے، تو پس لیا ہے سارے علماء نے احتیاط کو، اور لیا ہے امام ظفر نے متیقن کو. یہ وجہ جی. صباطہ الکناسہ، یہ ذکر حال کا مراد محل ہے جی، اس لیے کہ مراد وہ ہے جو ان کے کناسہ میں ہے جی. اگے والکتاب مجمل فانتہا بیان بہ، بس. اچھا جی، سوال ہے کہ قرآن مجید میں تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم ہے، تو اب اس سے جو مقدار متعین کی قرآن میں تو ذکر کوئی نہیں ہے. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اور کتاب مجمل ہے کہ کتنے سر کا مسح کرنا ہے، پس لاحق ہو گئی یہ حدیث بطور بیان کتاب کے ساتھ، تو یہ اس کا بیان بن گیا، اس کا بیان بن گیا. ایک منٹ، نہ کہا جائے سوال مجمل، کہ مجمل تو وہ ہوتا ہے کہ نہیں ممکن عمل کرنا اس پر جی، حالانکہ یہاں تو
جو مجمل مشہور ہے اصول فقہ میں، وہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس پر جب تک مجمل کی طرف سے وضاحت نہیں آتی عمل نہیں ہو سکتا. تو یہاں تو ممکن ہے. کس طرح؟ بھائی پورے سار کا مسا کر دیں، یہ تو ممکن ہے جی. مقدم کا نہ ہا ہونا اس لیے کہ بندہ نکل جائے گا اپنے فرض والے عہدہ سے بے ادنا ما یطلق علیہ اسم المس. مثلا تھوڑا سا بھی کر دے کہیں سے تو اس نے مسا کیا، یہ پورا ہو جائے گا جی. ہم کہتے ہیں نہیں مراد یہ تھوڑا سا دھونا، تھوڑا سا مسا یہ کیوں؟ اس لیے اگر تھوڑا سا مراد ہو تو جب چہرہ دھویا ہے تو دائیں بائیں سے کچھ بال تو بھیگ گئے تو کچھ تو پھر چہرے کے ساتھ ہی آ گئے، تو پھر اس کو باقاعدہ پھر بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوا جی. تو پس نئی محتاجی علیحدہ واجب کرنے کی طرف، کیونکہ وہ تو دھونے کے اندر کچھ نہ کچھ تو آ گئے سارے بال چاروں طرف سامنے سے. شاباش. اور کتاب مجمل ہے، وہ کتاب سے مراد یہ جو ومسحوا برؤوسکم ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ مجمل ہے جی. پس لاحق ہو گئی حدیث، لاحق ہوگی مار والمغیرہ بطور بیان. کس کے ساتھ؟ بھی کتاب کے ساتھ. شاباش جی. جی کتاب مجمل ہے، پس لاحق ہو گئی حدیث بطور بیان کتاب کے ساتھ. شاباش جی. وهو حجة على الشافعي في التقدير بثلاث شعرات وعلى مالك رحمهم الله في اشتراط الاستيعاب. یہ حدیث ہماری طرف سے حجت ہے، دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف 3 بالوں کے تقدیر میں، کہ 3 بالوں کا مسا ہو جائے تو وہ ہو گیا. تمہارے پاس یہ دلیل ہے کہ نہیں، چوتھائی ہوگا تو فرض پورا ہوگا. اور یہ حدیث حجت ہے ہماری طرف سے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف استیاب کے شرط کرنے میں، کہ وہ کہتے ہیں سارے سر کا مسا فرض ہے. تو یہ حدیث دونوں کے خلاف ہمارے پاس حجت ہے جی. جی اچھا جی. وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ. مسئلہ مسح الراس کا مقدار کے بارے میں مخمسہ ہے، 5 قول ہے اس میں 2 قول ہیں ہمارے اصحاب سے، اور ایک قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، ایک قول ہے امام مالک کا، اور ایک قول ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا. قال الحسن رحمہ اللہ مفروض اکثر الراس ہے، مفروض ایشا بس. امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے نا سارا سر کا مسا فرض ہے، ان کی دلیل پکڑی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک کے ساتھ، جو حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے مسا فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. پہلے سرکار ان کو آگے سے پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے، تو اب اس طرح سارے سر کا مسا ہو گیا کہ جو ان کی دلیل ہے. اور اسی حدیث کو دلیل بنایا ہے حضرت حسن بصری نے بھی. لیکن پھر آپ نے اکثر کا قول کیوں کیا ہے؟ مگر یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ اکثر قائم ہوتا ہے مقام کل کے، اکثر کل کے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل نہیں دلالت کرتا کس پر؟ رکنیت پر. کیوں؟ آگے کی باوجہ پہنچانے اس کے نس کی زیادتی کی طرف، نس کی زیادتی کی طرف. اور محض یہ تھا اکمال فضیلت کے لیے جی. سارا مسا جو ہے نا یہ کس لیے ہے؟ اور نہیں جائز اعتبار کرنا. اچھا سوال ہے، جو مغسول ہیں وہ تو سارے ہیں، وہ تو پورا عضو ہے، تو ممسوح بھی پورا ہونا چاہیے. اور جواب اس کا، اور نہیں جائز اعتبار ممسوح کا کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ مسے کی بنا تخفیف پر ہے، تو اس میں تخفیف ہونی چاہیے جی. اگر سارے سار کا مسا کرنا ہے تو پھر تخفیف تو نہ ہوئی جی. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ شے ہے
جو دلالت کرتی ہے تبعیض فی المسح پر، وہ کیسے؟ فعل کا اتصال مسح کے محل کی طرف ہے حرف با کے ساتھ، وامسحوا برؤوسکم، پچھلی کتاب میں اس پر بڑی تحقیق آئی تھی، بڑی وضاحت آئی تھی جی، وامسحوا برؤوسکم، بس وعن ھذا، اور اسی سے تو امام شافعی فرماتے ہیں چونکہ برؤوسکم میں ادا ہو جائے گا اس کے ادنا کے ساتھ کہ شامل ہو جائے اس کو، اس میں مسح والا نام شامل ہو جائے جی، تو کیلا کہا گیا کہ وہ 3 بال ہیں کیونکہ وہ متیقن ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس نے مسح کیا اپنے سر کا 3 بالوں کا، اس کو عرف میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے اپنے سر کا عادتاً۔ اچھا جی، بے ثلاث شعرات، اور گئے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ ایک جماعت میں اس بات کی طرف کہ وہ جو بولا جاتا ہے اس پر اس میں مسح وہ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کیا ہو، ایک بال ہی کیوں نہ ہو۔ چلو جی، اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، اندازہ کرنے میں 3 بالوں کے ساتھ، اور یہ حدیث حجت ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف استیعاب کے شرط کرنے میں۔ ہاں جی شاباش جی۔ اور یہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف اندازہ کرنے میں 3 بالوں کے ساتھ، اور حجت ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف استیعاب کے شرط کرنے میں۔ وفی بعض روایات قدرہ بعض اصحابنا رحمہم اللہ بثلاث اصابع الیدی لأنها اکثر ما هو الاصل فی حالت المسح۔ اب ایک روایت تو پہلے آ گئی ہے نا، 4 سر کا مسح فرض ہے، کتنا؟ کہا تھا نا کہ ہمارے نزدیک 2 قول ہیں، اب دوسرا قول، اور بعض روایات میں بعض نے کہا یہ ظاہر روایہ، لیکن وہ حاشیے پر آ رہا ہے ظاہر روایہ یہ نہیں ہے، ظاہر روایہ وہ 4 والی ہے کہ بعض روایات میں اندازہ کیا ہے سر کے مسح کا ہمارے بعض اصحاب رحمہ اللہ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ، ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں صرف اس طرح پانی کے ساتھ بھگو کر سر پر کسی جگہ رکھ دے تو کیا ہو گیا؟ فرض پورا ہو گیا جی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ اکثر ہیں اس شے کا جو اصل ہے مسح کے آلے میں، یہ 5 انگلیاں مسح ان سے کرنا ہے، ان میں سے 5 میں سے 3 کیا ہے؟ تو للاکثر ہے، اور للاکثر حکم الکل ہوتا ہے جی۔ تو اس لیے وہ جو ہے اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ اکثر ہیں کوئی 5 پوری ہے تو لہذا مسح ہو گیا جی۔ جی وہ دیکھو وفی بعض روایات، یہ روایت نوادر کی ہے، ظاہر و روایہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر و روایہ مقدار ناسیہ ہے، بنایا کے اندر یہ بیان ہے۔ وہ ہوا، اور یہ ایک روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے ذکر کیا ہے اس کو ابن رستم رحمہ اللہ نے اپنے نوادر میں، کہ جب رکھے بندہ مکلف 3 انگلیاں اور ان کو کھینچے نہیں، کس جگہ رکھ دے، تو جائز ہے قول محمد میں، تو جازا فی المسح بالخف جمیعا، پاؤں پر بھی 3 انگلیاں موضع پر رکھے تو وہ مسح بھی ٹھیک ہے، سر پر اگر 3 انگلیاں رکھے تو یہ مسح بھی ٹھیک ہے جی۔ چلو جی، اور بعض روایات میں اندازہ کیا ہے مسح کا ہمارے بعض اصحاب رحمہ اللہ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ، اس لیے کہ 3 انگلیاں اکثر ہیں اس کا جو اصل ہے مسح کے آلے میں، آلہ جو ہے وہ ہاتھ ہے، سر جو ہے وہ آلہ نہیں ہے، وہ تو ممسوح ہے جی۔
اور بعض روایات میں مقدر کیا اس کو ہمارے بعض اصحاب رحمہ اللہ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ، اس لیے کہ 3 انگلیاں اکثر ہے اس کا جو اصل ہے مسا کے عالم میں، یعنی اکثر ہے اس کا جو اصل ہے کس میں؟ ید میں، کیونکہ 3 انگلیاں جیسے 5 انگلیاں کوئی کاٹ دے نا جی تو نصف دیت ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی 3 کاٹ دے تو تو نصف دے پھر بھی نصف دیت ہے، مسئلہ پڑھا ہوا آپ نے، تو اس اعتبار سے یہ جو ہے نا وہ پوری ہو گئی، سمجھے ہی؟